بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہمارے نفسیات سیدہ نجیبہ بخاری۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن، جو کہ آج کی نوجوان نسل میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہماری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ BS آنرز سائیکالوجی، MPhil اور انٹرنیز بھی اس ویڈیو سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈپریشن کے ورڈ کے بارے میں، کہ ڈپریشن کا ورڈ جو ہے، اس کا ڈپریشن کا لفظ ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے۔ تو ڈپریشن کا جو لفظ ہے یہ لیٹن ورب سے نکلا ہے، ڈیپریمیئر سے، اور ڈیپریمیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو پریس ڈاؤن۔ ٹو پریس ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ دب جانا یا دبا دینا یا دبا ہوا محسوس کرنا۔ تو ڈپریشن جو ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، انسان پر اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہے، چاہے وہ غم کا موقع ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی انٹرٹینمنٹ کا موقع ہے، لیکن وہ انسان جو ڈپریشن کا شکار ہے وہ اس سچویشن میں بھی اپنے آپ کو اداس محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں، ڈپریشن آپ کی امیدوں پر زنگ آلود تالا لگاتا ہے، اور پھر کوئی چابی تب تک اسے نہیں کھول پاتی جب تک آپ تالے کے زنگ کو صاف نہیں کر دیتے۔ تو چلیں، آج کی جو ہماری آؤٹ لائن ہے اس میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور کچھ سیلف اسٹریٹجیز دیکھیں گے کہ ہم بذات خود ڈپریشن سے کیسے لڑ سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی علامات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈپریشن کی بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے کسی بھی سچویشن میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، دن کے 4 گھنٹے، سارا دن 24 گھنٹے، لیکن یہ کہ وہ ہر وقت اداس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اس کی علامت ہے ڈپریشن کی، اس میں آتا ہے لاس آف انٹرسٹ۔ آپ کے جو روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، کام کرنے کے ہیں، آپ کے شوق ہیں، آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوں گی جو آپ ڈپریشن سے پہلے کرتے تھے۔ آپ گیم کھیلتے تھے، آپ رائٹنگ ورک کرتے تھے، آپ بکس پڑھتے تھے، آپ ایکسرسائز کرتے تھے، آپ کی کھانے کی روٹین بہت اچھی تھی، لیکن ان سب چیزوں میں آپ کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے دور بھاگتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سچویشن میں بیٹھوں یا یہ کام کروں، ٹھیک ہے۔
پہلے آپ ڈپریشن سے پہلے فار ایگزامپل آپ کتابیں پڑھتے تھے شوق سے، تو جب آپ ڈپریسڈ ہو گئے ہیں تو آپ نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی، آپ نے چھوڑی اس طرح کہ آپ اداس رہنے لگے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ ہے، آپ کا اس میں سے شوق ختم ہو جاتا ہے. اب اس کی اگلی سمٹم کی بات کرتے ہیں. آپ کی باڈی کی جو انرجی ہے، آپ اس میں بہت زیادہ کمی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ کی باڈی میں سے پاور بہت کم ہو جاتی ہے اور آپ اس کے نتیجے میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. آپ سے ہلا نہیں جاتا، آپ کے باڈی پین ہونے لگ گئی ہے، لیکن یہ لو انرجی کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ فٹیگ محسوس کرتے ہیں. اب اس کی اگلی سمٹم کی بات کرتے ہیں، جس میں آ جاتا ہے انسومنیا اور ہائپرسومنیا. یہ ہوتا ہے آپ کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کی نیند میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، اس کو ہم انسومنیا بولتے ہیں. اور ہائپرسومنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، بس سوئے ہی رہتے ہیں. جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو سونے میں مسئلہ آتا ہے، آپ سو نہیں پاتے، اور اگر آپ سو گئے ہیں تو رات میں سوتے ہوئے آپ کی بہت دفعہ آنکھ کھلے گی، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن، اداسی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ڈپریشن کی ہی علامت ہے، یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو سمٹم ہے وہ یہ ہے، آپ کی بھوک میں تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. ڈپریشن میں زیادہ تر بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ لوز ہونے لگ جاتا ہے اور آپ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہیں کہ جس میں کچھ لوگ ڈپریس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کھانا پینا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے پرابلمیٹک ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی علامت میں سے ایک ہے سوسائیڈل تھاٹس آنا، یعنی کہ خودکشی کے خیالات آنا. انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے کہ خودکشی کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈپریسڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ سوسائیڈل اٹیمپٹ کر بھی سکتا ہے. تو کوئی انسان جب خودکشی کے خیالات یا خودکشی کے بارے میں بول رہا ہے یا خودکشی کے بارے میں اس کی زبان پر الفاظ آ رہے ہیں تو اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. پھر اس کی علامت میں شامل ہوتا ہے لیک آف کنسنٹریشن. آپ کی توجہ بھٹک جاتی ہے، آپ کی کنسنٹریشن کسی ایک مرکز پر نہیں رہتی،
اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگلا انسان آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ارد گرد کون سی چیزیں واقع ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، آپ ان چیزوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے۔ اگلی سمٹم کی بات کرتے ہیں جو میرے خیال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جب لوگوں میں منفی خیالات جنم لے لیتے ہیں تو وہ منفی خیالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بار بار آتے ہیں، اور بار بار آنے کی وجہ سے انسان اداس رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ہر حوالے سے چینج ہو جاتی ہے، افسردگی آ جاتی ہے، زندگی کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ڈپریشن میں یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ جتنی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری علامات کسی انسان میں اگر ہیں اور کم سے کم 2 ہفتوں سے زیادہ یہ علامات آ رہی ہوں تو ہم اس کو کلینیکل ڈپریشن ڈائیگنوز کر سکتے ہیں۔ اور جب کلینیکل ڈپریشن ہم ڈائیگنوز کر دیتے ہیں تو کلینیکل ڈپریشن کا باقاعدہ علاج کروانا ضروری ہوتا ہے کسی ماہر نفسیات سے۔ ان علامات میں سے کوئی سی 5 علامات جو آپ کو آ رہی ہیں، یعنی کہ کلینیکل ڈپریشن کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ منیمم 5 علامات ڈپریشن کی آنی چاہیے، اور منیمم 2 ہفتوں سے زیادہ وہ علامات آ رہی ہوں۔ ڈیوریشن جو ہے وہ 2 ہفتے ہونا چاہیے، تب ہم اس کو کلینیکل ڈپریشن ڈائیگنوز کر سکتے ہیں۔ اب کچھ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ یوز کی جاتی ہے وہ ہے سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز SSRIs، ٹھیک ہے، اور اس میں سیٹالوپرام وغیرہ ہوتی ہے جو آپ کو ریلیکسیشن میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی سیروٹونین نور ایپینفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز SNRIs۔ اس کے علاوہ ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز اور سیروٹونین نور ایپینفرین جو ہے یہ جب امپروومنٹ نہیں لاتی ہیں تو پھر ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس یوز ہوتی ہیں، لیکن ٹرائی سائیکلک اینٹی ڈپریسنٹس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مونومائن آکسیڈیز انہیبیٹرز بھی ڈپریشن کے لیے یوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایٹیپیکل اینٹی ڈپریسنٹس بھی
یوز ہو سکتی ہیں۔ ان میں تقریباً سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو ڈپریشن میں ہیلپ فل ہوتی ہیں، لیکن کون سی آپ نے یوز کرنی ہے یہ آپ کو صرف ایک ڈاکٹر یعنی کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے۔ ایک بات آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ پہلے ایسے تھا کہ سائیکیٹرسٹ آپ کو میڈیکیشن ریکمینڈ کر سکتا تھا، لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے ماہر نفسیات وہ آپ کو سائیکو تھراپی کے ذریعے ہی علاج کرتا ہے، لیکن آج کل سائیکالوجسٹ بھی میڈیکیشن کا یوز کر رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں سائیکو تھراپیز کی۔ تو سائیکو تھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں میڈیکیشن نہیں کی جاتی، لیکن بذریعہ گفتگو ہی آپ اس کلائنٹ سے بات چیت کر کے اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ کون سی سائیکو تھراپیز ہو سکتی ہیں جو ڈپریشن میں افیکٹو ہیں؟ تو سب سے پہلے کوگنیٹو تھراپی بہت افیکٹو ہے ڈپریشن کے لیے۔ اس کے علاوہ بیہیورل تھراپی، اور اس کے علاوہ ویری امپورٹنٹ CBT کوگنیٹو بیہیورل تھراپی۔ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ یا آپ کی تھاٹس پہ کام کر کے آپ کے بیہیویئر پہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی بھی یوز کی جا سکتی ہے، یہ بھی CBT کی ہی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ سائیکو ڈائنامک تھراپی ہے جو فرائڈ نے دی تھی، اور سائیکو ڈائنامک تھراپی جو ہے یہ ہمارے انکانشیس پہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹر پرسنل تھراپی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تھراپیز سائیکو تھراپیز ہیں جو ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یوز کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی سیلف ہیلپ ٹپس کی جو بذات خود آپ اپنی ذات کے لیے، اپنی مینٹلی ہیلتھ کے لیے ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ بہت حد تک ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، دوستوں کے ساتھ مصروف رہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جس چیز سے ڈپریسڈ ہیں اس سے آپ دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کیا کریں۔ ایکسرسائز کرنے سے ایک تو مائنڈ فریش ہوتا ہے، اور مائنڈ جب فریش ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے مائنڈ میں پازیٹیو تھنکنگس، پازیٹیو تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں۔ اسپینڈ ٹائم ود دا پیٹ، کوئی ایک ایسا پالتو جانور آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، آپ کو ڈپریشن سے ریلیف ملے گا۔ اوائڈ ڈرگس اینڈ الکوہل، کسی بھی قسم کی منشیات، الکوہل، کسی بھی قسم کی ڈرگس آپ نے یوز نہیں کرنی۔ اپنی زندگی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایسی چیزوں سے دور رہیں جو آپ کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد آپ بذات خود اپنی نیند کو درست کر سکتے ہیں۔ اپنے سونے کا ایک خاص ٹائم رکھیں، 6 سے 8 گھنٹے کی نارمل پراپر سلیپ لیں، اور اتنی آپ کو نارملی سلیپ لینی بھی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ آٹومیٹکلی آپ کی جو مینٹل لیول ہے
وہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ اسٹے آن ٹاپ آف یور پریورٹیز، اپنی وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کی پسندیدہ ہیں ان کو پریورٹی دیں، ان میں اپنا انٹرسٹ رکھیں، ان کو کرنے کے لیے اپنا ٹائم دیں، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ چیک آؤٹ ڈپریشن ایپس، بہت ساری ایسی ڈپریشن کے بارے میں ایپس ہیں جن میں بہت ساری گیمز بھی ہوتی ہیں جن کو کھیلنے سے انسان ڈپریشن سے بچتا ہے۔ بہت ساری ایسی ٹپس بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ایپس ایسی ہیں جس میں آپ کو ٹپس بتائی جاتے ہیں کہ آپ ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو آپ کی سیلف ہیلپ ٹپ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف کا خاص خیال رکھیں، اپنی حفاظت کیجیے، اپنی کیئر کیجیے۔ آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ تھی، میں نے آپ کو سیلف ہیلپ ٹپس بتائی ہیں، تو اس کے علاوہ کچھ ایسی اخلاقی اور ایتھیکل باتیں ہیں، یا آپ ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، ایسی صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان کا اپنا وظیفہ ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے وظیفے، اپنے وظائف جو ہیں وہ قرآن پاک سے دیکھ کے آپ ان کو اپنا وظیفہ بنائیں، پڑھا کریں، اس سے آپ ڈپریشن سے دور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ذہنی سکون بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا کبھی بھی اس کا سودا نہ کریں۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سوچنا کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اور زندگی کے مسائل اور تبدیلیوں سے نپٹنے میں مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں اور نیگیٹو خیالات اپنے مائنڈ سے نکال دیجیے۔